امریکہ کے شہر الاسکا کے ایک گاؤں میں لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، گاؤں میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر اچانک اس گاؤں میں دہشت اور خوف چھا گیا۔ ہر طرف اداسی، ویرانی اور ڈر چھانے لگا۔ لوگ 6 بجے ہی اپنے گھروں میں گھس جاتے، اور اگر کوئی 6 بجے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتا تو وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ویمپائر کھلے عام گھومتا پھرتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے ویمپائر کی ہے جو گاؤں کی جوان لڑکیوں کا خون چوستا تھا اور پھر بعد میں ان سب کو بڑی بے رحمی سے مار دیتا تھا۔ اس نے بہت سی شادیاں کر رکھی تھیں اور اس کے بہت سارے بچے تھے۔ ان سب نے انسانوں کا جینا حرام کر کے رکھا تھا۔ یہ سب گاؤں سے دور ایک گفا میں رہتے تھے۔ اس کی بیویاں جب دل کرتا گاؤں میں جاتی اور جوان اور بچوں کا خون پیتی تھیں۔ ان سب نے گاؤں والوں کا جینا مشکل کر دیا۔ لوگ اب گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے۔ دن کی روشنی میں ہی سارے کام ختم کرتے اور رات ہونے سے پہلے یا پھر سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ویمپائر آگ سے، سورج کی روشنی سے اور دن کے اجالے سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ دن کو باہر نکلے تو جل کر مر جاتے ہیں اور ان کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے اور انسانوں کا شکار کرتے تھے۔ جو لوگ رات کو گھروں سے باہر گھومتے پھرتے، کچھ لوگ اپنی جاب سے واپس آتے، مگر یہ زیادہ تر گاؤں کے بھولے بھالے لوگوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ ویمپائر جس کا نام ڈینو تھا بہت ہی طاقتور تھا اور ہر کسی کا روپ لے لیتا تھا۔ اس طرح وہ آسانی سے جوان لڑکیوں کا شکار کرتا تھا اور جوان اور طاقتور رہتا تھا۔ یہ سب اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ اب شام کو بھی لوگوں کا شکار کرتے تھے۔ لوگ روتے چلاتے مگر کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ یہ جس کو کاٹتے وہ پہلے بیمار ہوتے اور پھر خون کی الٹیاں کرتے اور آہستہ آہستہ مر جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی جس کا نام روزی اور ایک لڑکا تھا جس کا نام جان تھا۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور تھے۔ یہ دونوں کسی چیز سے نہ ڈرتے تھے۔ ان دونوں نے گاؤں والوں سے بات کی کہ کب تک ہم ان شیطانوں سے ڈریں گے، ہم سب کو مل جل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آخر ان سب کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن ویمپائر گاؤں میں آیا۔ شام ہو رہی تھی۔ سب گاؤں والے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ جان اور روزی ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ویمپائر کو آتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس کے اوپر جال ڈال دیا اور ایک جلتی ہوئی مشال کے ساتھ ویمپائر کو آگ لگا دی۔ یہ بہت ہی مشکل کا کام تھا مگر ان دونوں نے ہمت کر کے ایسا کیا۔ ویمپائر نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر سب گاؤں والے وہاں آ گئے اور ویمپائر پر مٹی کا تیل ڈالتے گئے اور آگ لگاتے گئے۔ آخر کار ویمپائر سارا جل گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اسے تب تک جلایا جب تک وہ کوئلہ نہ بن گیا۔ بڑے ویمپائر کو مارنے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ویمپائر کی بیویوں کو پتہ چلا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر گاؤں کی طرف آ گئیں اور لوگوں پر حملہ کرنے لگیں، مگر سب نے ہمت دکھائی۔ سب ان پر مٹی کا تیل ڈالتے اور آگ لگاتے گئے۔ اس طرح وہ بھی مر گئیں مگر ایک ویمپائر لڑکی بچ گئی۔ وہ زخمی حالت میں اپنی گفا کی طرف جانے لگی۔ جان اور روزی اس کے پیچھے گئے، ساتھ ساتھ سارے گاؤں والے بھی تھے۔ سب کے ہاتھوں میں مٹی کا تیل اور جلتی ہوئی مشالیں تھیں۔
آخر کار وہ سب بھی گفا میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ سب نے ہمت دکھائی اور ویسا ہی کیا جیسا بڑے ویمپائر اور ان کی بیویوں کے ساتھ کیا تھا، اور آخر کار ان سب کو ختم کر دیا، اور گاؤں ایک بار پھر سے خوشحال ہو گیا۔ یہ سب روزی اور جون کی بہادری کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ مصیبت سے بچنے کے لیے آخر کار کسی کو تو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور سب نے مل کر ان شیطانوں سے چھٹکارا پایا اور اپنی اپنی جانیں بچائیں۔